کیونکہ میں ایسی تھا جب پہلے ہی پیپلز پارٹی میں ہوئے, ہمارا جو گھرانہ تھا شروع سے پارٹی کے اندر ہی, اس کے پارٹی کے علاوہ ہم نے کوئی بات ہی نہ سنی. اور آج اس چیز کا فخر بھی ہے جب اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا, نالج بھی دیا, پڑھ بھی سکتے ہیں, لکھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں واقعی کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری ایک اچھی پارٹی کا, ایک اچھی سوچ کا انتخاب کیا ہے. کہ میں نے بھٹو صاحب کی جو If I was assassinated کتاب پڑھی تھی اس سے پہلے, اور جو انہوں نے اپنی بیٹی کے ڈاٹر آف دی ایسٹ لکھی تھی وہ کتاب پڑھی تھی, اور ایک یا دو کتابیں اور میں نے بھٹو صاحب کی پڑھی, اس کے علاوہ میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی. لیکن اس ویب سائٹ کے اوپر 72 بکس ہیں, جو کہ کیونکہ کتاب کا سب سے امپورٹنٹ جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک بار ڈھونڈنا بڑی پرابلم ہے کہ اس بندے نے اتنا بڑا کمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ, میں اس کے لیے اتنی دعا کرتا ہوں اور آپ کے لیے بھی کرتا ہوں کہ آپ کے پاس 72 فری جو کہ پری لوڈیڈ بکس ہیں, جو کہ آپ کلک کرتے ہیں 5 منٹ کے اندر پوری کتاب سامنے پڑھیں. جس دن آپ کی پہلی ای میل آئی ہے, میں ساری رات پہلی کتاب جو کرنل رفیع کی جو بھٹو صاحب کی آخری 323 دن ہے وہ میں پڑھ کے سویا ہوں. ساری رات میں جاگتا رہا ہوں 4 بجے تک, اور مجھے اتنا, اور آپ یہ حساب لگائیں کہ میں اس بندے کے لیے اتنی دعائیں کرتا رہا ہوں. اور آج بھی میں سارا دن ویب سائٹ پہ جو بھٹو صاحب کی میں نے تقاریر سنی ہے اس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, باتیں لمبی ہوگی, مختصر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی ہسٹری میں قائد اعظم محمد علی جناح کو تو ٹائم ہی نہیں ملا, مطلب لیس دین 6 months. ان کے بعد ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا کوئی لیڈر نہیں, اور ذوالفقار علی نہ ہوگا. ذوالفقار علی بھٹو کو بغیر دیکھے عشق کرنا انتہائی ضروری تھا. آج بھی میں نے کچھ اسپیچز جو 41 منٹس کی میں وہ ابھی سن رہا تھا, اور ابھی بھی میں یہ ایڈوائز کروں گا ایز اے ینگ جنریشن کو پاکستان کی کہ خدا کے لیے آپ بھٹو صاحب کی فرگیٹ اباؤٹ کس پارٹی سے, آپ بھٹو صاحب ایک نیشنل ایسٹ کا درجہ رکھتے ہیں, جس کا اعتراف جن لوگوں نے ان کا جوڈیشل مرڈر کیا تھا ان لوگوں نے خود ٹی وی کے اوپر آ کیا کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا. اس سے بڑی اور کون سی بات ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کروں گا. یہ تو باتیں, یہ جذبات ہے بھٹو صاحب کے اپریسیشن ہم کریں گے. میں مطلب سب سے سوال کیا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائی بھٹو از نیسسری ناؤ, وائی یہ ہے. آپ اس پہ ایک دو آرگومنٹس دیں. اس پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی کہ اگر بھٹو صاحب کی جو سوچ ہے وہ ینگ جنریشن تک ہی نہیں پہنچے گی, اگر وہ الفاظ ان کی صرف آپ وہ باتیں سنیں, اسے آپ اتنا کچھ لرن کر سکتے ہیں کہ آپ خالی صرف ایک کلپ چھوٹا سا رہتے آپ کو پتا ایگزیکٹ, اگر جس بندے میں تھوڑا سا دماغ اس کو پتا چلے گا کہ وائی بھٹو واز اسیسینیٹڈ, کہ بھٹو صاحب کو مارنا امریکہ کے لیے اور وہ جو سامراجی طاقت تھی کتنا ضروری تھا, ان کی باتوں سے پتا چلے گا. اور ہر آدمی کے لیے ان کی باتوں میں آپ کو چیزیں ملیں گی, اور اسی جرم کی سزا بے نظیر بھٹو صاحب کو دی گئی. اور آج ایک چیز کو میں یہ ضرور مینشن کروں گا اور اللہ کی ذات کو حاضر ناظر جان کروں گا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے کہ بھٹو صاحب کا جو اتنے بڑے آدمی کو ضائع کیا گیا ہے, جن لوگوں نے جو جوڈیشل مرڈر کیا تھا اس کی ری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہم تو بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو آج تک نہیں ڈھونڈ سکے. میں کہتا ہوں کہ بھٹو صاحب کو جن لوگوں نے سزا دی ہے اور وہ لوگ اگر آج بھی زندہ ہے تو ان کے خلاف لیگل ایکشن ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہوئی ہے, جس کا آج سے بلیک اینڈ وائٹ, اس دن کی بلیک اینڈ وائٹ وہ فلم ہے 30 سالوں کی 3 دہائیاں ہو گئی ہیں کہ بھٹو کی سوچ جو تھی وہ, اگر ہم وہ زندہ رہتے اور آج وہ ہمارے ساتھ آج 80 سے ان کی سیکنڈ برتھ ڈے وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو یقیناً ملک کی ترقی ہو سکتی تھی. نہیں, ان کی باتیں تو ہے نا, اس کو آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ اس کو یوز کرنے کا سب سے امپورٹنٹ ترین ذریعہ میڈیا, کہ میڈیا کو یوٹیلائز کیا جائے. اور پیپلز پارٹی جو کہ جس میں اس وقت ماشاءاللہ بڑے بڑے روسا موجود ہیں جو کہ بڑے بڑے عہدوں میں فائز ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ پاکستان میں 100 کے قریب ٹی وی چینل چل رہا ہے, ہمارا بھی پیپلز پارٹی کا اپنا ٹی وی چینل ہونا چاہیے جو کہ پاکستان کے اندر مطلب پی ٹی وی جو گورنمنٹ آئے گی اس کے اندر تھوڑی عرصے تک وہ فلمیں دکھائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک پراپر چینل ہونا چاہیے جس کے ذریعے وہ بھٹو صاحب کی تقاریر کو, ان کی اقتصابات کو, ان کی کتابوں کو, اور اگر پارٹی کے لیڈرز یا پارٹی کے کچھ لوگ پارٹی کی سطح پہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ان کتابوں کو وہ لوگوں میں تقسیم کریں جن کو انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہوتی. چلے اب کیک کاٹنے کے بعد دوبارہ باتیں بھی کریں گے, لیکن ایک بات یہاں میاں صاحب آپ کی سربراہی میں ہم یہ قرارداد کے طور پہ
میں اس کو کنٹروورسی میں نہیں لے کے جانا چاہتا تھا. تقی صاحب نے اشارہ تو کیا کیونکہ کنٹروورسی میں جب بات جاتی ہے تو پھر سارے وہ اپنے اپنے خیالات کرتے ہیں. ہم یہ قرارداد پیش کرتے ہیں, آپ اسے سیکنڈ کرتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی جو اسیسینیشن کا جو کیس ابھی تک سپریم کورٹ یعنی کہ عدلیہ جوڈیشری کے ماتھے پہ ابھی تک کلنک کا ٹیکہ ہے, یہ ریموو ہونا چاہیے. کیونکہ اس طرح تو دیکھیں اگر آپ کنٹروورسی میں جائیں گے تو بی بی شہید کی بھی 2 دفعہ گورنمنٹ آئی تو کیوں نہیں وہ ہوا, وہ بات چھوڑ دیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو ہر ایک نے مانا, ایون کہ جنہوں نے جسٹس نسیم حسن شاہ زندہ ہے انہوں نے بھی غلطی کر کے بعد میں مانا. تو کیا سزائیں دینا تو اب مر بھی گئے, کسے نہیں پتا کون سی طاقتیں ہیں, کن طاقتوں کو آپ سزائیں دیں گے. پہلے ایٹ لیسٹ اتنا تو کریں کہ آج بھی کاغذوں میں بھٹو صاحب کو ایک مرڈر کی حیثیت سے سزا دیجیے. کیا ہم اسے ریموو کرانے کی قرارداد پیش کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل ہونی چاہیے. اور اس کے لیے یہ بھی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان انیشیٹ کرے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ انیشیٹ کرے اس چیز کو. اور گورنمنٹ پیپلز پارٹی یہ چینل کے بارے میں رات کو پہلے ہمارے یہ ہے یہ وہ بن جاتی چیزیں, لیکن یہ تاریخ جب تک ہم دیکھیں, اسد زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم نظام اور تاریخ کو بدلیں گے, تو کیا یہ تاریخ بدلنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے بورڈ اسٹیپ لینا میں نے 1-2 جرنلسٹ سے بات کی میاں صاحب, تو وہ کہنے لگے, میں نے جب لکھ کے دیا نا شہید, انہوں نے کہا جی کہ نہیں یہ شہید ہم نہیں لکھیں گے, خادم صاحب گواہ ہیں. میں نے ان کے ساتھ آرگومنٹ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا جی ہم نہیں لکھ سکتے اس لیے کہ کاغذوں میں بھٹو صاحب کو عدلیہ کے, تو یہ کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ٹھیک کریں؟ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں, بہت ضروری وہ سب مانتے ہیں, وہ تو اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. ابراز صاحب یہ بہت ضروری ہے کہ تاریخ کو درست کیا جائے, بالکل, اور یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے. اور اس لیے انفارچونیٹلی کیا ہوا ہے کہ ہمیں جب بھی گورنمنٹ ملی ہے وتھ کنڈیشنز. نہیں یہ میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ پارٹی کی یہ قرارداد کچھ بھی ہوا ہے, لیکن ہم ایز اے ورکر ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یس. میں تھوڑا سا مختصر یہ بتاؤں گا, میں پیپلز پارٹی کے ورکر یا وہ نہیں کر رہا ہوں, میں بحیثیت پاکستانی ایک لیڈر جیسے تقی صاحب نے کہا, میاں صاحب وہ ایک باپ اور ایک ایسا لیڈر بن گیا تھا جو ہر ایک کے لیے. ہم بحیثیت اوورسیز پاکستانی کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہے. اس میں ہم عدلیہ سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں, وہ بھی خود کر سکتے ہیں. یہ ڈیسیژن وہ بھی انڈیا سے کیوں لا رہے ہیں؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا خالی عدلیہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم خالی گورنمنٹ نہیں, ہم کوئی بھی کہتے ہیں یہ کام کرے. ہماری قرارداد یہ ہے کہ ہماری یہ ریکویسٹ ہے اوورسیز پاکستانیز کی, کیونکہ ہمارے ایک ایسے جو نیا پاکستان بنا جس کو بھٹو صاحب خود کہتے تھے کہ ول ری بلڈ اے نیو پاکستان, اور یہ قوم لوہا بنے گی. وہ قوم کے لیے سب کچھ کرتے ہیں یار, کیا قوم ان کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ یہ تو سبھی ہم ٹھیک ہے, اس پہ ایگری کرتے ہیں, کیونکہ اس کو کنٹروورسی سے ہم باہر رکھیں. ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا ایک لیڈر تھا جو پارٹی کا نہیں, وہ ایک پاکستان کا لیڈر تھا, اسے اس کی وہ بات ہماری کوئی نہیں ہے, کیونکہ ہماری قوم سے یہ کلیئر ہوگی بات. دوسری رائے نہیں ہے. چلے میاں صاحب یہ کاٹتے ہیں.